ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ یعنی عزیزان گرامی، صرف وہ دنیا نہیں جسے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے جغرافیہ پڑھا ہوگا تو پھر عزیزان گرامی اس میں یہ بتایا جاتا ہے یہ دنیا پوری گول ہے اور بالکل بیچ سے ایک ریکھا کھینچی جاتی ہے جس کو رشوت ریکھا کہا جاتا ہے، اس کے نیچے ایک اور ریکھا کھینچی جاتی ہے جس کو مکر ریکھا کہا جاتا ہے، پھر رشوت ریکھا کے اوپر ایک کرک ریکھا کھینچی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی اس کے اوپر 66.5 ڈگری پہ کوئی اور ملک ہے، کرک ریکھا پہ کوئی اور ملک ہے، رشوت ریکھا پہ کوئی اور ملک ہے، پھر آگے نیچے پر مکر ریکھا پہ کوئی اور ملک ہے، اس کے نیچے 66.5 ڈگری پر کوئی اور ملک ہے۔ تو عزیزان گرامی جب آپ ان تمام ممالک کا جائزہ لیں گے اور ان تمام ریکھاؤں کا جائزہ لیں گے تو ہر ریکھا کے موسم الگ ہیں، کہیں پہ زیادہ گرمی پڑتی ہے، کہیں پہ زیادہ بارش ہوتی ہے، کہیں پہ زیادہ سرد ہوتی ہے، کہیں پہ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی ان تمام جو ممالک پائے جاتے ہیں، ان تمام ریکھاؤں پر ان تمام ممالک کا پالنے والا کون ہے؟ تو صرف اور صرف کون ہے؟ وہ پروردگار عالم کی ذات گرامی ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان رحیم ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایک دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی کے مددگار کے طلبگار ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب بندہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے پالنے والے خدا مجھے صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ اب یہاں پر عزیزان گرامی ترجمہ دو ہو جاتا ہے۔ کچھ فرقے کے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور کچھ لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسا راستہ پروردگار جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، وہ راستہ نہیں جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ یہ آپ نے سورہ حمد کا ملاحظہ فرمایا۔ اب ذرا سا سورہ حمد کے بارے میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی سورہ حمد کو دوسرے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم حضرت ختمی مرتبہ پیغمبر اسلام نے صلی علی محمد وآل محمد رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ نے خود جناب جابر سے کہا، اے جابر کیا میں تمہیں سوروں میں سے کوئی ایسی سورت بتاؤں، ایسا سورہ بتاؤں کہ جو بہت زیادہ فضیلت کا مالک ہے؟ تو پھر پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ دیکھو سورہ حمد کا ایک اور نام ہے ام الکتاب، یعنی یہ ام الکتاب ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری میں شفا دینے والا ہے یہ سورہ الحمد۔ لیکن عزیزان گرامی پڑھنے والا بھی ویسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ پڑھیں جن کی گناہوں سے زبان آلودہ ہے تو پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن جب اس سورے کی تلاوت وہ کرے گا کہ جو پاک و پاکیزہ ہے، جس کی زبان تطہیر میں رتی ہوئی ہے، جب وہ تلاوت کرے گا عزیزان گرامی کسی مردے پر اگر تلاوت کر دے گا تو پھر مردہ زندہ ہو جائے گا۔ ذرا سا آپ حضرات اور قریب آ جائیے، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات کو سہمت ہوگی لیکن تھوڑا آ جائیے، ہو سکتا ہے کچھ فائدہ زیادہ پہنچ جائے گا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی اس سورے کا دوسرا نام ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب کسے کہتے ہیں؟ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ان کے معنی ہوتے ہیں ماں کے، یعنی جڑ، بنیاد۔ عزیزان گرامی یعنی کسی چیز کی، ہر ایک چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس کی ایک بنیاد ہے، ایک جڑ ہے۔ تو پھر عزیزان گرامی قرآن مجید کی جڑ کسے کہتے ہیں؟ سورہ الحمد کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی بنیاد کیا ہے؟ سورہ الحمد ہے۔ اور اس کے بعد اس سورے کا نام ایک فاتحۃ الکتاب بھی رکھا گیا ہے۔ فاتحۃ الکتاب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کتاب کا آغاز، قرآن مجید کا آغاز۔ اب عزیزان گرامی اب اس سورہ فاتحۃ الکتاب کے نام سے مسلمانوں کے درمیان ایک مسئلہ جو پایا جاتا ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ پایا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں قرآن مجید منتشر تھا اور حضرت عمر
حضرت عثمان، حضرت ابو بکر کے ذریعے قرآن مجید کو جمع کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ فاتحۃ الکتاب گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں قرآن مجید منتشر نہیں تھا، بلکہ وہ سورہ، عزیزان گرامی توجہ فرما رہے ہیں، چونکہ اس سورے کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی اس زمانے میں بھی، پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی یہ سورہ چونکہ قرآن مجید کے شروع میں تھا، اسی لیے تو اس سورے کا نام فاتحۃ الکتاب پڑھا۔ لہذا وہی سورت ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ ہم بھی جب قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ الحمد آتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں قرآن مجید منتشر نہیں تھا، بلکہ موجود تھا اسی صورت میں جس طریقے سے آج موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزو، اب اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ قرآن مجید کی صورت وہ ہے کہ جب کوئی انسان سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے تو سورہ الحمد کی تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 2/3 قرآن مجید تمام کر دی۔ اسی لیے تو ایصال ثواب کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب عزیزو، اس سورے کے اندر 2 حصے، پہلا حصہ خدا سے متعلق ہے، دوسرا حصہ بندوں سے متعلق ہے۔ پہلے حصے میں تمہید ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایک دفعہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ اب عزیزان گرامی، یہیں پر آنے کے بعد میرا ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے صراط مستقیم، یہیں پر ترجمے میں جھگڑا ہے۔ کچھ کہتے ہیں صراط مستقیم دکھا دے اور کچھ کہتے ہیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ اب میرا تخاطب ان سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا دے۔ اب عزیزان گرامی توجہ فرما رہے ہیں، نماز فجر یعنی صبح میں رات سے بیدار ہوئے، صبح میں اٹھے تو پھر نماز پڑھی، نماز کے دوران آپ نے تلاوت کی سورہ الحمد کی۔ کیا کیا آپ نے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ یعنی نماز صبح میں کیا آپ نے کہا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ ظہر کا وقت ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ عصر کا وقت ہوگا، آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ نماز مغرب کا وقت ہوگا، آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ عشاء کا وقت ہوگا، آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ میں کہتا ہوں 1400 سال سے مسلمان دعا کر رہا ہے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ میاں اگر محنت کرتے اب تک سیدھا راستہ بنا لیتے۔ سبحان اللہ۔ اگر محنت کی ہوتی، ارے ہندوستان میں بہت بڑے بڑے راستے بن گئے، کنیا کماری سے لے کر جموں کشمیر تک کتنا فاصلہ ہے؟ 3233 کلومیٹر۔ آج ہندوستان نے وہ راستہ بنا لیا، سیدھا راستہ بالکل کنیا کماری سے آپ تمل ناڈو سے بیٹھیے اور جا کے جموں کشمیر اتریے تو مسلمان اتنی دنوں سے دعا کر رہا ہے سیدھا راستہ بنا۔ حضرات گرامی، اگر بناتے تو اب تک تیار ہو گیا ہوتا، مگر پریشانی یہ ہے کہ سیدھا راستہ کیسے بنے؟ اسی سیدھے راستے پر شیطان نے بیٹھنے کی دھمکی دی ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں کہا ہے اے پروردگار، تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے مگر میں تیرے اسی سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور جو کوئی آئے گا میں اسے بہکاؤں گا، مگر جو تیرے مخلصین بندے ہوں گے ان کو نہیں بہکا سکتا۔ اب عزیزان گرامی، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس راستے پہ سانپ بیٹھا ہوا ہے آپ جائیں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہاں پہ پاگل ہاتھی بیٹھا ہوا ہے تو آپ جائیں گے؟ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ انسان نہیں جاتا ہے، اور اسی راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے جس کے لیے مسلمان دعا کر رہا ہے سیدھا راستہ دکھا دے۔ عزیزان گرامی، توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں، لہذا آپ مسلمان کرے تو کیا کرے؟ مسلمان کرے تو کیا کرے؟ اس لیے کہ جنت تک جو راستہ جاتا ہے وہ صرف اور صرف صراط علی مستقیم، وہ علی کا راستہ جنت تک جاتا ہے، نہ بنی امیہ کا راستہ جاتا ہے، نہ بنی عباس کا راستہ جاتا ہے، نہ دنیا کا کوئی اور راستہ جاتا ہے، بس صرف وہ علی کا راستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب کریں گے کیا؟
اس کی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے علی کا راستہ دکھا دے، مجھے علی کے راستے پر گامزن رکھ۔ عزیزو، ایک زمانے میں ایک بہت بڑا شیطان اسی راستے پہ آ گیا تھا۔ اس شیطان کا نام کیا ہے؟ اس شیطان کا نام ہے فرعون۔ دیکھیں آپ، جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے دریائے نیل کی طرف۔ جب لے کے نکلے تو راستے میں دریائے نیل پڑ گیا۔ دنیا کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے؟ دریائے نیل۔ یاد رکھیے گا، یہ سب میں آپ کو ایک ایک فیکٹری بتاتا ہوا چل رہا ہوں۔ 3-4 فیکٹ ہو گئے ہوں گے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ دنیا میں سب سے لمبی ندی دریائے نیل ہے عزیزان گرامی۔ دریائے نیل سامنے آ گئی اتفاق سے۔ اب اس وقت نہ جہاز، نہ پل، نہ کوئی اور راستہ، نہ کوئی کشتی وہاں پہ، یہ سب پریشان ہو گئے۔ جب دریائے نیل سامنے آ گئی تو جو چاہتا ہوں عزیزان گرامی دیکھیے بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جناب موسیٰ کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے آپ نے بہت دور کی، آپ چوک گئے، اب کیا کریں؟ اب راستے میں سامنے دریائے نیل بہتا ہوا دریا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ ادھر سے دیکھیے پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ آپ نے ہم کو لا کر ایسے جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اب ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ دریائے نیل پر اپنا ڈنڈا تیزی سے مارو۔ جناب موسیٰ نے اپنا ڈنڈا دریائے نیل پر تیزی سے مارا تو پھر اس میں راستے پیدا ہو گئے، راستے پیدا ہو گئے۔ اب جب جناب موسیٰ کی قوم نے یہ دیکھا کہ جناب موسیٰ دریائے نیل میں راستہ بتا رہے ہیں، دریائے نیل میں راستہ بنا رہے ہیں، تو پھر کہنے لگے اے موسیٰ ہم 12 خاندان سے ہیں، لہذا ہمارے لیے 12 راستے بنا دیے۔ تو جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ دوسری بار اپنا ڈنڈا دریائے نیل پر مارا اور 12 راستے بن گئے۔ اب وہ چلے 12 راستے، لیکن جب 20 میں پہنچے تو 20 راستے سے واپس آ گئے، 20 راستے سے واپس آ گئے۔ اور واپس آنے کے بعد آپ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے قبیلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ دیکھ رہے ہیں کون کی بدتمیزی؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم ایسے نہیں جائیں گے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں بھی۔ پھر جناب موسیٰ نے اللہ کے حکم سے دریائے نیل کے پانی کو اتنا شفاف بنایا، اتنا شفاف بنایا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے بھی لگے۔ اب توجہ رکھیے گا، اسی قوم کے درمیان ایک سامری بھی موجود ہے۔ جناب ہارون دریا کے اس کنارے پر، جناب موسیٰ دریا کے اس کنارے پر، اور یہ قافلہ گزر رہا ہے، اور اس میں سامری جیسا بدکار، بد کردار بھی موجود ہے جو ابھی جناب موسیٰ کی پوری قوم کو بہکائے گا۔ تو میں کہوں گا اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اے دریائے نیل کی موجو، یہ کمبخت جا رہا ہے، اسے دریائے نیل میں ڈبو دو۔ تو دریائے نیل کی موجو نے کہا جی تو چاہتا ہے اس کمبخت کو اس دریا میں ڈبو دے، مگر کیا کرے؟ اس کنارے دیکھتے ہیں تو ایک عصمت، اس کنارے دوسری عصمت۔ تو عزیزان گرامی جب دریائے نیل کی موجوں نے یہ کہا تو میرا حوصلہ اور بڑھ گیا، میرا حوصلہ بڑھا کہ جب سامری جیسا بدکار دو عصمتوں کی نگرانی میں دریائے نیل کو پار کر سکتا ہے تو پھر ہمارے لیے عزیزان گرامی پورے سراج سے ہم کو مت ڈراؤ، ہمارے لیے تو 14 ہیں، 7 ادھر سے ہوں گے، 7 ادھر سے ہوں گے، اور ہم پورے سراج کو پار کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد۔ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا یہ مائک کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا آواز اور بات پہنچانے میں جو ہے پریشانی ہو رہی ہے اور آپ کو سننے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ محمد۔ تو عزیزان گرامی علی کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم علی کا راستہ ہے۔
کسی اور کا راستہ نہیں ہے. لہذا چلیے اب یہاں تک بات تمام ہوئی. اب جب جناب موسیٰ کی قوم گزر گئی، پار ہو گئی، اور جناب موسیٰ بھی پار ہو گئے، اب فرعون آیا. اس نے کیا دیکھا کہ دریائے نیل کے اتنے سارے راستے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ راستے میں نے بنائے ہیں. اپنے لشکر سے کہتا ہے یہ راستے میں نے بنائے ہیں. عجب نہیں دریائے نیل کی موجیں آواز دیں آ تو جاؤ اندر، تب پتا چلے گا کہ کس نے بنوائے ہیں. عزیزو، فرعون لشکر لے کر بڑھا، اپنی فوج کو لے کر بڑھا. جب بالکل پیچھو پیچھ دریا میں آیا تو ایک مرتبہ اللہ کے حکم سے دریائے نیل کی موجوں نے، جو فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ فرعون جسے اپنی دولت سے ناز تھا، وہ فرعون کہ جو جناب موسیٰ کو قتل کرنے پر آمادہ تھا، کہ جس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا، ایک مرتبہ دریائے نیل کی موجوں نے اسے اسی کے اندر ڈبو دیا. جب وہ ڈوب رہا تھا، گلے گلے پانی آ رہا تھا، قریب تھا کہ ڈوب جائے، آواز دے رہا تھا موسیٰ موسیٰ موسیٰ. ارے اب موسیٰ کہاں سننے والے ہیں؟ تم تو موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے، اب موسیٰ کو ہی آواز دے رہے ہو کہ موسیٰ بچا لو. فرعون آواز دے رہا ہے، ڈوب رہا ہے، پانی گلے گلے تک آنے کو ہے، اور آواز دیتا ہے موسیٰ 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 بچا لو. عزیزان گرامی، مگر جناب موسیٰ نے فرعون کی آواز نہیں سنی. ادھر اللہ نے کہا ہے موسیٰ تم کو فرعون آواز دے رہا تھا مگر تم نے فرعون کی آواز نہیں سنی. تو عزیزان گرامی، موسیٰ کہتے ہیں ہاں فرعون مجھے آواز دے رہا تھا مگر میں نے فرعون کی آواز نہیں سنی، میں اسے بچا نہیں سکتا. وہ نالائق، وہ کمبخت اس قابل تھا کہ وہ دریا میں ڈوب جائے. ایک مرتبہ رحمان کی رحمانیت میں جوش آیا، اس خدا کی رحمانیت میں جوش آیا. اے موسیٰ یہ تجھے پکار رہا تھا، تم نے نہیں سنا، لیکن اگر مجھے پکار لیتا ایک مرتبہ کہہ دیتا اے اللہ تو میں اسے بچا لیتا. عزیزان گرامی، اسے کہتے ہیں دعا. اگر انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنے سجدے کو ٹیک دے تو پروردگار اسے معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ کربلا کے میدان میں خون نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، مگر جب سچے دل سے امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنے سجدے کو ٹیک دیا تو اللہ نے بھی معاف کر دیا، حسین نے بھی معاف کر دیا. صلوات پڑھ دے محمد محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم کی ذات گرامی کو ہے کہ اگر کوئی بھی اللہ کو سچے دل سے پکار لے تو پروردگار عالم اس کی آواز کو سنتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے غرور و تکبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پروردگار عالم کو غرور و تکبر نہیں پسند ہے. ایک بات اور یہاں پہ آپ بتاتا ہوا چلوں ایک اہم نقطے کی طرف کہ غرور و تکبر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے، بجائے اس کے بھی قریب قریب دور کر دیتی ہے. محمد وآل محمد. اب عزیزو، اسی قرآن مجید کے ذریعے میں کچھ باتیں اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں سے تھوڑا سا دوسری بات ہوگی کہ تاکہ ایک کرنٹ بھی ہو جائے اور ہم نوجوان سمجھیں کہ آپ کے اس زمانے میں بھی ہمیں علم جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. علم کی اہمیت اور ضرورت آج ہر مذہب کا ماننے والا اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے. لیکن اس وقت 1400 سال کے بعد قرآن مجید نے علم کی اہمیت پر پہلے ہی دن یہ واضح کر دیا تھا کہ جب قرآن مجید کی پہلی سورت نازل ہو رہی تھی، کیا
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. عزیزان گرامی، یہاں پر پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب پر پہلی آیت نازل کی ہے تو لفظ اقرا کہا ہے. کوئی اور لفظ ہوتا لیکن نہیں. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے سب سے پہلی آیت جو نازل کی وہ لفظ اقرا سے شروع کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ پروردگار میں پڑھنا کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اللہ کا کوئی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد انہی آیتوں میں سے ایک آیت میں پروردگار عالم نے لفظ قلم استعمال کیا، جسے ہم آج بولتے ہیں قلم لاؤ لکھے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب پر یہ آیت نازل کی الذی علم بالقلم. پروردگار عالم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو قلم کے ذریعے تعلیم دی. اب آپ سمجھے قلم کے ذریعے کیوں تعلیم دی؟ قلم کے ذریعے کیوں تعلیم دی؟ ویسے ہی تعلیم دی جا سکتی تھی. سنیے قلم کے ذریعے کیوں تعلیم دی، یعنی قلم کی کتنی اہمیت ہے. اب ان تمام آیتوں کے ذریعے یہ بات واضح ہو گئی کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں لکھنا اور پڑھنا اتنا زیادہ اہم ہے کہ پروردگار عالم نے انہی آیتوں کے ذریعے بتایا کہ یہ جو دین اسلام ہے، یہ جو دین اسلام ہے یہ علم ہے، یہ پڑھنے کا علم ہے. لہذا اگر انسان توجہ کرے تو پھر علم اور پڑھنے کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے. اب قلم کیوں استعمال کیا اللہ نے؟ چونکہ اس سے پہلے جو باتیں ہوتی تھی وہ سب بکھر جاتی تھی، منتشر ہو جاتی تھی. کوئی ان کا محفوظ کرنے والا نہیں. کوئی بات کسی نے کہہ دی، آج آپ یہاں پہ بول کر چلے گئے تو محفوظ نہیں. کچھ لوگوں کو یاد ہے، لیکن جب کچھ لوگ کل کو بیان کریں گے تو وہ جملے دوسرے ہوں گے، الفاظ دوسرے ہوں گے. لیکن عزیزان گرامی، جب قلم موجود ہوگا، آج آپ نے جو بولا اسے قلم کے ذریعے محفوظ کر لیا گیا. تو اب آپ سمجھے کہ قلم کے ذریعے تعلیم دی، یعنی پیغمبر اسلام نے اپنے جتنے پیغامات سنائے ہیں اور اس دنیا کے حوالے کیے ہیں، ان تمام احکامات کو، ان تمام قرآن مجید کی آیتوں کو قلم کے ذریعے محفوظ کر لیا گیا ہے. اس لیے کہ اگر قلم درمیان میں نہ ہوتا تو ساری تعلیمات منتشر ہو جاتی. یہ ایک قلم کی برکت تھی کہ پیغمبر اسلام کی ساری تعلیمات آج محفوظ ہو گئی. آج ہم کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے غدیر خون کے میدان میں یہ کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. ہم کو یہ معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ہم کو آج یہ معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام مکے کی گلیوں میں کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آج ہم کو جو معلوم ہے عزیزان گرامی کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، یہ کیسے آج ہم کو معلوم ہے؟ اگر درمیان میں قلم نہ ہوتا تو یاد رکھتے عزیزان گرامی، آج ہمارے پاس یہ تمام کی تمام تعلیمات نہ موجود ہوتی اور ان کو تبدیل کر دیا گیا ہوتا. مگر یہ ایک قلم کی برکت تھی جو آج ساری تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے. عزیزوں، یہ قلم کی برکت ہے. قلم کا کارنامہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے. قلم وہ ہے کہ جو ماضی کو حال سے جوڑ دیتا ہے. جو ماضی میں جو کچھ ہوا تھا، پاسٹ میں جو کچھ ہوا تھا، اس کو حال سے جوڑ دیتا ہے. تو پہلے دن اللہ نے لفظ قلم استعمال کر کے بتایا کہ قلم وہ ہے کہ جو حال کو ماضی سے جوڑ دیتا ہے. اور آخری دن پیغمبر اسلام نے قلم مانگ کے بتایا کہ قلم وہ ہے کہ جو حال کو مستقبل سے جوڑ دیتا ہے. آج میں وہ کچھ تم کو بتا دوں گا اور لکھ دوں گا. اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. سبحان اللہ. عزیزوں، یہ ایک قلم کی برکت ہے. صلوات پڑھ محمد والے محمد. اگر قلم ہمارے درمیان نہ ہوتا تو یاد رکھیے عزیزان گرامی، یہ ساری تعلیمات ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی. یہ قلم کی برکت ہے، اسی لیے قلم کے اندر بہت طاقت ہے. ایک راشٹرپتی کی سائن کے ذریعے ہندوستان کا قانون پاس ہوتا ہے. جب تک وہ سائن نہیں کرتا، چاہے دونوں سدنوں میں وہ قانون پاس ہو جائے، مگر وہ قانون کی کوئی اہمیت نہیں رہتی.
جب تک راشٹرپتی اپنی سائن نہیں کرتا ہے تب تک وہ ایک بل رہتا ہے، بل رہتا ہے، لیکن جیسے ہی راشٹرپتی اپنی سائن کر دیتا ہے وہ بل نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قلم کی اہمیت، لہذا ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قلم وہ ہے جو انسان کو علم سکھاتا ہے۔ عزیزو، بس یہ تعلیمات وہ ہیں جو قلم کے ذریعے محفوظ ہیں، اور کربلا کے واقعات بھی وہ ہیں جو قلم کے ذریعے محفوظ ہیں۔ عزادارو، یہ قلم کی برکت ہے کہ وہ سب جو کربلا کے واقعات ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے مزار کو چھوڑا۔ ہمیں معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ دیکھو میں شہید ہونے جا رہا ہوں، میں قتل ہونے جا رہا ہوں۔ ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہے کہ کربلا کے میدان میں شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے سامنے تقریر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ دیکھو تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ کل قتل کا دن ہے، اب ہمارے جسم پر یہ سر سلامت نہیں رہیں گے۔ عزادارو، ہمیں معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اہل حرم 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے۔ یہ سب کچھ ہمیں کیسے معلوم ہے؟ یہ قلم کے ذریعے معلوم ہے۔ اگر درمیان میں قلم نہ ہوتا تو عزادارو ہمارے پاس یہ تعلیمات موجود نہ ہوتی، یہ کربلا کے واقعات تحریف ہو گئے ہوتے، ہمارے پاس موجود نہ ہوتے۔ ہاں عزادارو، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت پیش کر دی، صرف اس لیے کہ دیکھو میں نواز رسول ہوں، مجھے برداشت نہیں ہے کہ میرے نانا کا دین پامال ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ نماز پامال ہو جائے، میں نہیں چاہتا قرآن پامال ہو جائے، قرآن کی تعلیمات ختم ہو جائے۔ میں اپنا سر کٹا سکتا ہوں مگر مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پامال ہو جائے۔ عزادارو، حضرت اللہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے شہادت پیش کر دی۔ لو عزادارو، حسین کا سر قلم ہو گیا اور ایک طویل نیزے پر مولا حسین کے سر کو بلند کر دیا گیا اور فضا میں آواز گونجنے لگی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، فرات کا پانی نیزوں کو اچھلنے لگا۔ عزادارو، حسین کے شہید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل حرم پر ظلم و ستم ڈھائے جانے لگے، خیام حسینی جلا دیے گئے اور اہل حرم کے سروں سے چادریں چھینی گئیں۔ اور عزادارو، میں کس طریقے سے وہ مسائل بیان کروں؟ بی بی سکینہ کے، کون سکینہ جو حسین کے شہید ہونے کے بعد یتیم ہو گئی، سید سجاد یتیم ہو گئے۔ عزادارو، یہ وہ سکینہ ہے کہ جس پر اتنے زیادہ مسائل ڈھائے گئے کہ کوئی اور بچی اتنے مسائل نہیں برداشت کر سکتی ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اتنے مسائل ڈھائے گئے۔ عزادارو، کس طریقے سے بیان کیا جائے؟ کربلا کے میدان میں اس بچے پر یہ ظلم و ستم ہوا کہ شمروں نے سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے، گوشوارے چھینے گئے اور سکینہ کا دامن آگ میں جل گیا۔ کتنی مظلومہ ہے یہ سکینہ، اور کربلا کے مقتل میں اپنے بابا کو آواز دیتی ہے، بابا بابا آپ کہاں ہو، آ کے مجھے بچا لو، اے بابا۔ عزادارو، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بچے مقتل کی طرف نکلی ہے تو راوی آگے بڑھا اور پوچھتا ہے بچی تو کدھر جا رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے میں نجف کی طرف جا رہی ہوں۔ تو راوی کہتا ہے تو نجف کی طرف جا کے کیا کرے گی؟ تو سکینہ کہتی ہے میں اپنے دادا علی مرتضیٰ سے شکایت کروں گی۔ حضرت اللہ عزادارو، یعنی کتنا بڑا ظلم تھا ظالموں کا اور کتنا بڑا درد ہے جناب سکینہ کو کہ بیان کرنے کے لیے بے چین ہے کہ اپنے دادا سے بیان کروں، وہ آ کے میری مدد کریں گے۔
ہے، مگر ہائے عزادارو کربلا کے میدان میں کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور اس کے بعد اسی بچی کو ایک رسم میں باندھ دیا جاتا ہے اور اونٹ کی ننگی پشت پر سوار کیا جاتا ہے، اور اس بچی کا سینہ اونٹ کی پشت سے زخمی ہو جاتا ہے، کرتا عزادارو بالکل خون سے رنگین ہو جاتا ہے، پشت زخمی ہو جاتی ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک سکینہ اسی حال میں جا رہی ہے۔ عزادارو جب شام کا دربار آیا تو شام کے دربار میں یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور تخت کے نیچے حسین کا سر رکھا ہوا ہے، اہل حرم کھڑے ہوئے ہیں، 12 گلے ایک رسم میں بدھے ہوئے ہیں، اور یہ سکینہ ہے کہ جو اپنا ایک ہاتھ اپنے گلے پہ رکھتی ہے، ایک ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ یزید پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے؟ سنو کہتا ہے یہ حسین کی بیٹی ہے۔ عزادارو تو یزید پوچھتا ہے کہ تجھے حسین بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا ہاتھ گلے پہ کیوں رکھے ہو؟ عزادارو سکینہ کہتی ہے کہ دیکھو تمہاری فوج نے 12 گلے ایک رسم میں باندھے ہیں، میں سب سے کم سن ہوں، لہذا جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو میرا گلا گھٹتا ہے۔ عزادارو اس کے بعد یہی یزید پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ تم نے اپنا ایک ہاتھ اپنے چہرے پہ کیوں رکھا ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ آواز دیتی ہے اے یزید میری ماں بہنوں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے، چونکہ عزادارو میرے بال بہت چھوٹے ہیں اس لیے میں اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہے۔ عزادارو اس کے بعد یزید کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور تمہیں اپنے بابا کے سینے پہ نیند آتی تھی، جب تک تمہیں تمہارے بابا کا سینہ نہیں ملتا تھا تو تمہیں نیند نہیں آتی تھی۔ تو سکینہ کہتی ہے بے شک میں اپنے بابا سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور میرے بابا بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یزید کہتا ہے میں اس وقت صحیح سمجھوں گا جب یہ سر حسین تمہارے بلانے پر تمہاری گود میں چلا جائے۔ عزادارو بڑے دربار میں سکینہ نے اپنا جلا کرتا اٹھا دیا، ارے بابا آپ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ سکینہ آواز دے رہی ہے آ جاؤ سکینہ کی گودی میں۔ بڑے دربار میں سر حسین دشت طلح سے بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا، سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ کے کہا اے بابا آپ کے بعد میں یتیم ہو گئی ظالموں نے۔ حضرت اللہ عزادارو آواز گریہ بلند ہے، اللہ نوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حضرت اللہ عزادارو یزید اہل حرم کو شام کے پہلے خانے میں بھیج دیتا ہے اور یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے پہلے خانے میں جب چلا جاتا ہے تو یہی 4 سال کی بچی یہ مظلوم سکینہ یہ معصوم سکینہ عزادارو در زندان پہ آ جاتی ہے اور اپنے سروں کو اوپر اٹھا کے دیکھتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ یہ پرندے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی پھپھی زینب سے پوچھتی ہے اے پھپھی اماں ذرا اتنا بتائیے کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب زینب کہتی ہے یہ پرندے اپنے آشیانے کو جا رہے ہیں۔ تب سکینہ پوچھتی ہے اے پھپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ اللہ عزادارو آواز گریہ بلند ہے، اللہ نوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ شہزادی فاطمہ کو پرسا دے دو، امام زمانہ کو پرسا دے دو۔ عزادارو یہی قید خانہ ہے کہ قید خانے کے اندر سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے اور عزادارو رات جب آتی ہے تو یہ بچی سو جاتی ہے۔ جب بچی سو جاتی ہے تو پھر رات میں اپنے بابا کو خواب میں دیکھتی ہے، بابا آئے ہیں پیار کر رہے ہیں دلاسا دے رہے ہیں۔ تو راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک رات آئی جناب سکینہ
سکینہ سو گئی اور خواب میں اپنے بابا کو دیکھا. جب خواب سے بیدار ہوئی تو پھر کہنے لگی اے بابا آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ اے بابا آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ ابھی تو آپ مجھے پیار کر رہے تھے, آپ مجھے دلاسا دے رہے تھے, آپ مجھے کہاں چھوڑ کر چلے گئے؟ عزادارو سکینہ تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے. جب سکینہ روتی ہے تو اہل حرم رونے لگتے ہیں. قید خانے کے اندر سکینہ کے رونے پر تو رام برپا ہو گیا. اور جب یہ خبر یزید کو پتا چلا, یہ خبر یزید کو پہنچی تو ایک مرتبہ یزید نے سر حسین قید خانے میں بھیج دیا. اب جیسے ہی سر حسین قید خانے میں آیا تو سکینہ نے سر حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا. اے بابا ابھی تو آپ مجھے آئے تھے, دلاسا دے رہے تھے, پیار کر رہے تھے. اے بابا آپ کے چلنے کوثر سے سیراب ہو چکے, آپ کی بچی ابھی پیاسی ہے, اپنی بچی کو اپنے پاس بلا لو بابا. حکم اللہ زادارو یہ کہہ کر جناب سکینہ زاروں قطار رو رہی ہے, تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے. ایک مرتبہ سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی, سکینہ کی آواز رک گئی. جناب زینب نے آواز دی بیٹی سکینہ, بیٹی سکینہ, بیٹی سکینہ ذرا آواز دو, مگر کوئی آواز نہیں آئی. جناب سکینہ کو جناب زینب نے اپنی آغوش میں جیسے ہی لے لیا, سکینہ کی گردن ڈر گئی. قید خانے میں سکینہ مر گئی. قیامت کا سماع قید خانے کے اندر, حضرت اللہ صدارو قید خانے کے اندر قیامت آ گئی. صدارو 4 سال کی بچی شام کے زندان میں مر گئی. کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے خدا. سید الساجدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, قید خانے میں نہ پانی ہے, نہ کفن ہے, نہ کوئی غسل دینے والا. ایک مرتبہ جب یزید کو پتا چلا تو پھر یزید نے غسالہ کو بھیجا. غسالہ آئی, جناب سکینہ کا کرتا اتارنا چاہا مگر کرتا جناب سکینہ کی جلد میں چپک گیا. تو ایک مرتبہ غسالہ کہتی ہے کیا یہ بچی بیمار تھی, کیا کوئی مرض تھا؟ جناب زینب نے اپنے سینے کو پیٹ دیا. یہ تو کیا کہتی ہے؟ میری بچی کو کوئی مرض نہیں تھا, بلکہ کربلا تو کوفہ سے شاندار شمر نے اتنے تازیانے لگے, بچی کی پشت زخمی آ گئی. حضرت اللہ صدارو بچی کی پشت زخمی ہو گئی. یزید کو پتا چلا تو پھر یزید نے کفن بھی بھجوانا چاہا, لیکن سید الساجدین نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ بچی اسی چلے ہوئے کرتے میں اپنے بابا کے پاس جائے گی. عزادارو قید خانے کے اندر سید الساجدین نے اپنے بدے ہوئے ہاتھوں سے اپنی خار کا جنازہ اٹھایا. کیسی بے کسی ہے, کیسی قیامت ہے, سجاد پاؤں رکھتے ہیں کہہ کہ یعنی ایک قبر قید خانے میں کھودی, ایک ننھی سی قبر. سید الساجدین نے سکینہ کو قبر میں اتار دیا, قبر سے تو ہاتھ برآمد ہوئے. اے بیٹا سجاد یار میری امانت کو میرے حوالے کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. رب قضائہ وتسلیم امرہ الہی بحق محمد و آل محمد. اے پانے والے خدا ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما. اے پروردگار جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. اے پروردگار جو مومنین بے عثمان ہیں ان کو روزی عطا فرما. اے پروردگار جن نوجوانوں نے مل کر یہ مجلس اعلیٰ منعقد کی ہے ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما اور ان کی عمر میں اضافہ فرما. اے پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما.
اور ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما